وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 7۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کر اس کے راستے پر چلنے سے ہم خوشحال ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو شخص راہ حق میں جد و جہد کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے تگ و دو کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہانوں کی طاعتوں، کوششوں اور مجاہدوں سے بے نیاز ہے۔ سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 9، آیت نمبر 7 ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے، احسنہ بہتر اس عمل کا کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے جہاں بندگی کا مطالبہ کیا ہے انسان سے، ہم سے، وہاں اس کو اس بندگی کے اچھے بدلے کی بھی خوشخبری سنائی ہے۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ نہ تو ہم اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار ہیں، اور جب اللہ کو ہم مقصود حیات نہیں بناتے، یعنی دیکھیں یہ بات میں کر رہا ہوں، تھوڑی سی غور سے سنیں، جب تک اللہ تعالی ہمارا مقصد حیات نہ بن جائے، سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے نہ ہو، یہ سب سے زیادہ نہیں، شدید محبت قرآن کی زبان میں، شدید محبت اللہ سے نہ ہو، اور دیگر ہستیوں سے آپ نے محبت کے روگ پالے ہوئے ہوں، پھر دیکھیں ترجیحات کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں آ کے اپنی ترجیحات کو غلط، یعنی باطل کو آپ ترجیح بنا لیتے ہیں، یا ختم ہو جانے والی چیز کو اور فنا ہو جانے والی چیز سے جب آپ دل لگا لیتے ہیں یا اس کو ترجیح دے دیتے ہیں دائمی زندگی پر، تو پھر یہ ہے معاملہ بدل جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ ایک بات ظاہر ہے کہ میرا خطاب جو ہے وہ پڑھے لکھے طبقے سے ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یعنی باتوں کی حقیقت کو جانتا ہے یہ طبقہ جو ہے۔ تو جب آپ کی ترجیحات ان ترجیحات سے جو ہونی چاہیے اس سے اگر مختلف ہو جائیں یا برعکس ہو جائیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ
وہ کام نہیں کر سکیں گے جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ ایک میں سادی سی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بہت گہری بات ہے سامنے کرام۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی میں نجات ہے۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے ہستی کی طرف جھکنا یہ بربادی کا باعث ہے اور تباہی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چلنے میں ہی کامیابی ہے، صراط مستقیم پر چلنے میں۔ لیکن اب دیکھیں صراط مستقیم تو اصل چیز ہے، یہ تو ہم سب مانتے ہیں۔ اہدنا صراط المستقیم ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور دیکھیں غلط راستوں کا انجام تو غلط ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب سیدھے راستے کی انتہا جو ہے وہ آپ کی منزل ہی نہیں ہے، یعنی آپ وہاں جانے ہی نہیں چاہتے تو سیدھے راستے پر کیسے چلیں گے؟ ایک سادی سی میں بات کر رہا ہوں، بالکل سادی سی بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں مردان میں بیٹھا ہوا ہوں پاکستان میں، میں جانا چاہتا ہوں، میرا کام ہے پنڈی میں، لیکن میں چل پڑتا ہوں سوات کی طرف، اس سے برعکس سائیڈ ہے وہ، سوات کی طرف، سوات کی سڑک پہ چل پڑتا ہوں۔ اب وہاں تو مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میرے تو تمام کام جو ہے وہ پنڈی میں ہے، لیکن میں یعنی غلط راستے پر چل پڑتا ہوں تو میں پنڈی تو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح دیکھیں صراط مستقیم جو ہے اس پہ وہ لوگ چل سکتے ہیں جن کی منزل اللہ ہے، جن کی منزل دنیا ہے وہ تو دنیا کے راستے پر چلیں گے، اور یہ ہوتا ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا کا راستہ جو ہے، دنیا اگر آپ کی منزل بن گئی تو پھر آپ خواہشات نفس کے راستے پر چلیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے آپ کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں صاحب کرام، مشکل مضمون نہیں ہے۔ اگر دنیا منزل ہوگی یا دنیا اور مافیہا، یہ مافیہا کے میں الفاظ کہتا ہوں، میں اس کا مطلب بھی بتاتا رہتا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں۔ دنیا اور مافیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اب اس میں بہت کچھ ہے جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ مافیہا ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو اچھی دکھا دی گئی ہیں، مزین کر دی گئی ہیں، حب الشہوات، خواہشات کی محبت۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ عورتیں ہیں، وہ اولاد ہے، اور سونے چاندی کی ڈھیر ہیں، اور نشان زدہ گھوڑے ہیں یا آج گاڑیاں ہیں، اور جانور ہیں، اور کھیت ہیں، پراپرٹی ہے۔ لیکن یہ مافیہا ہے، یہ پھر تفصیل اللہ تعالیٰ، پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے مافیہا کی تفصیل بتائی ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، ماں باپ دادا دادی جو بھی بڑے، اور تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے کمایا ہوا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً تَرْضَوْنَهَا، اور جو مکان وغیرہ وہ اس کو تم پسند کرتے ہو، اس میں رہنا، یہ مافیہا ہے۔ اب دنیا اور مافیہا میں سے کوئی بھی چیز آپ کو پسند آ گئی اور آپ اس کے پیچھے چل پڑے، دولت کمانے کے چکر میں لگ گئے کہ میں نے تو بہت سی دولت کمانی ہے۔ آج کل تقریباً ہمارا ماشاءاللہ سارا پاکستانی، ماشاءاللہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو، یہ میں نے صحیح نہیں کہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے رخ تو دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں رشوت ہے، کرپشن ہے، یہ ماں کے دودھ کی طرح اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ یہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں،
ماں کے دودھ کی طرح اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں. کمیشن کہتے ہیں نا، کمیشن، کک بیک، اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم یہ سودا بھی ہمیں بیچ دو لیکن کچھ کک بیک ہمیں دے دو. تو وہ پھر کام تو خراب ہو جاتا ہے. بہرحال میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو ہم شیر مادر سمجھ کے ہڑپ کر جاتے ہیں، اور یہ سارا ماحول ایسا ہے سامنے کرام. تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ کے سوا کچھ اور ہمارا محبوب ہو جائے، ہمیں محبوب ہو جائے، تو ہمارا رخ تو پھر اس طرف ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اسی کی طرف رخ پھیر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کا مقصد حیات ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما انا من المشرکین. پھر آپ یہ بھی کہہ دیں گے، اگر اللہ آپ کا مقصود ہے تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا تو میری ساری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. تو بات یہ ہے کہ آخر کیوں ایسا ہم کریں کہ اللہ سے جو ہمارا مقصود حقیقی ہے، اور جو یعنی اس کے علاوہ کوئی اور مقصود ہو ہی نہیں سکتا، باقی چیزیں تو باطل ہیں. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، کہ حق تو اللہ ہے، اس کے سوا جو اس کو وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہمیں سوچ سمجھ لینی چاہیے اور اچھے طریقے سے اس پہ سوچنا چاہیے سامعین کرام. تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ یہ نقصان ہے اور خسارے میں جائیں گے. بہرحال یہ ہم بات کر رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بات میں نے شروع کی تھی سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں اپنی بندگی کی دعوت دیتا ہے یا اس طرف بلاتا ہے، یا پیغمبر اس راستے کی طرف بلاتے ہیں جس کی انتہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی جب ہدایت قبول کرنے کا ہمیں کہا جاتا ہے تو پھر اس کی اجر کی، اس کے نیک اجر کی خوشخبری بھی ہمیں دی جاتی ہے. جیسے کہ یہاں اس جو آیت ہم نے پڑھی ہے سامعین کرام کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے، مٹا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اعمال وہ نیک کرتے تھے اس کا ہم بہت اچھا بدلہ دیں گے. سامعین کرام، ایک تو دیکھیں ایمان اور عمل صالح کی بات تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن ہماری طبیعت اس طرف نہیں آتی. عام طور پہ اگر آپ دیکھیں اور اس پہ سوچیں کہ آخر کیوں کہ ایمان اور عمل صالح ہم سے نہیں ہو پا رہا، جو جس ایمان کا تقاضا ہے وہ ایمان ہم لا نہیں پا رہے، اور اس کے لیے جس عمل کی ضرورت ہے وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا. یہ عمل صالحات تو دیکھ گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی مرتبہ بیان کیا ہے، اور یہ شرط ہے لازمی، ایمان کے ساتھ عمل صالح. ایمان بغیر عمل صالح کے مقبول ہی نہیں ہے، وہ دعوی قبول نہیں ہے. اللہ کے دربار میں ظاہر میں تو ہے، لیکن اللہ کے دربار میں تو وہ مقبولیت جب تک ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو سامعین کرام تو وہ دعویٰ مقبول نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں جو نجات کی 4 شرائط بیان کی ہیں، اس میں پہلی شرط جو ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. اب یہ باتیں ہمیں بیان تو ہو رہی ہیں سامعین کرام، لیکن بہت دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہم قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. ایمان اور عمل صالح آج کے معاشرے میں دیکھ لیں، یہ کچھ افسوس سے کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن کی آیات کو ایک مذاق سمجھ لیا ہے.
اور وہ رسول بھی روز قیامت اس کی شکوہ کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ یہ میری قوم نے تو قرآن کو نشان تضحیک بنا لیا تھا، اس کا تو یہ مذاق اڑاتے تھے. عملاً سامنے کرام بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے قرآن کو نشان تضحیک بنا لیا ہے. کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جس طرف ہمیں قرآن دعوت دیتا ہے اس طرف ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف یعنی جنت کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں جلدی بھی کرو. ساریو الی مغفرت من ربکم و جنت، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جانے کی جلدی کرو، ساریو جلدی کرو. یا دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ففروا الی اللہ، پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف. تو سامعین کرام یہ ایک بات ایسی ہے کہ جو بہت دکھ سے کہنی پڑتی ہے، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ اجتماعی طور پہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اپنا مقصود حیات بنائیں گے، نہ خالص اللہ سے محبت کریں گے، اور شدید محبت ہم اللہ سے نہیں بلکہ دنیا اور ما فیہا سے کریں گے. یہ ہم نے دیکھیں یہ کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو ان کہے فیصلے ہوتے ہیں. کیا ان کہے فیصلے، آپ کہتے تو نہیں ہیں زبان سے. اب لوگ سارے جو ہیں یہ انہوں نے یہ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ہم زبان حال سے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوں گے، اللہ کو ہم اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو محبوب واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہم اپنے اعمال سے یہ بات کہہ رہے ہیں سامعین کرام. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر تو ذرا مشکلات آ جاتی ہیں، مشکل آ جاتی ہے. اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم سے آج اس کے نتیجے میں یعنی جو ہمارا قومی رویہ ہے سامعین کرام، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. ناراض، اور ناراضگی کا آپ لوگ تو مانتے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو گمراہ قوم ہے اور جو مغضوب علیہ قوم ہے وہ آج اجتماعی طور پہ ہم پہ مسلط ہے. عرب میں یعنی کتنی بڑا وہ ہے عربی ریاستیں ہیں، اب بھی وہ بھی مختلف ہیں بہرحال، لیکن ایک چھوٹی سی ریاست ہے اسرائیل کی، اور اس کا ٹھینگا ہے ان سب پہ. یہ لوگ آپس میں تو لڑ رہے ہیں، عرب مسلمان کا خون بہا رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی طرف کسی یہودی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اس کو یعنی ظلم وہ کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، غزہ اور فلسطین کے، اور جو اس نے غاصبانہ قبضہ جمایا ہوا ہے ہمارے قبلہ اول پہ، اس کو ہم چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بلکہ آپ ایک آج کل جو ہے اتحاد بنا ہوا ہے، تو وہ یعنی عرب والوں کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے. 2017 کی میں بات کر رہا ہوں، 8واں مہینہ ہے، اور اس میں اس کی سربراہی جو ہے وہ ہمارے ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب کر رہے ہیں. وہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، وہ بس آپس میں مسلمان لوگ جو ان کے خیال میں دہشت گردی کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ہے. وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامعین اکرام، لیکن بات یہ ہے کہ سوچنے کی بات تو ہے کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو پا رہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنا اچھا ہمیں بتایا ہے. میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی کر دیتا ہوں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو ان سے ہم ان کی برائیاں جو ہیں وہ مٹا دیں گے. اب برائیوں میں سامعین اکرام باطنی طور پہ وہ گناہ ہیں جو آپ نے کیے ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، یعنی کچھ گناہ انسان تو مطلب کمزور ہے، اس سے گناہ ہو سکتے ہیں، تو وہ برائیاں، وہ بھی برائی ہے. اور باقی آپ جس ظاہری بدحالی کا شکار ہیں، ذہنی
یعنی ذہنی بدحالی کا، ذہنی طور پہ آپ پریشان ہیں، آپ بدحال ہیں. پیسوں کی بات میں نہیں کر رہا، پیسے اگر آپ کے پاس ہوں گے بھی تو آپ بدحال ہوں گے، یعنی آپ بدحال ہوں گے. بہت سے امیر ترین لوگ جو ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہیں، بدحال ہیں. خوشحالی کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ خوشحال ہو جائیں گے، نہیں. خوشحالی تو یہ دل کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اصل تو اطمینان قلب جو ہے وہ تو دل کی چیز ہے، اور اطمینان قلب جو ہے، دلوں کو اطمینان تو اللہ کی یاد سے پہنچتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو جائے سامعین کرام، تو ظاہر ہے کہ اس کی بدحالیاں جو ہیں خوشحالیوں میں تبدیل ہونا شروع، روح خوشحال ہو جائے گی. یعنی دیکھیں روح خوشحال ہو جائے گی، کیونکہ روح بھی ایک وجود رکھتی ہے، احساس رکھتی ہے وجود. جب وہ دیکھے گی کہ یہ اس شخص نے اپنی زندگی کی گاڑی کو سیدھے راستے پر ڈال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے یہ صراط مستقیم پر چل پڑا ہے، تو روح جو ہے شاداں اور فرحاں ہو جائیں گی. روح شاداں اور فرحاں ہو جائے گی، خوش ہو جائے گی. تو لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اس میں سامعین کرام سیئات جو ہے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا دونوں پہلو ہیں کہ آپ کے گناہ جو ہیں وہ توبہ کرنے سے ختم ہو جائیں گے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نمبر 1. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. گناہ معاف ہو جائیں گے گزشتہ زندگی کے، اور انسانی روح کو ابدی چین میسر ہو جائے گا. انسانی جو قلب ہے وہ مطمئن ہو جائے گا. تو لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ان کے اعمال کا، اچھے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے. اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے سامعین کرام کہ یعنی اللہ تعالیٰ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی، جس نے ایک نیکی کی، من جاء، کوئی ایک نیکی لے کے آیا تو اس کے 10 گنا اس کو اجر ملے گا. اب یہاں ایک نقطہ سامعین کرام وہ بھی نوٹ کر لیں کہ اس کے اجر کا، اس کے اعمال کا اچھا اجر میں اس کو دوں گا. اب اچھا اجر جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، اعمال کا اچھا اجر جو ہے وہ صرف حشر پہ موقوف نہیں ہے. جیسا کہ وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا، پورا شعر تو مجھے نہیں یاد، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حشر صرف قیامت پہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے. تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، آپ اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، اس کے اثرات جو ہے آپ کی روح پہ مرتب ہو رہے ہیں. انسان یا تو پھر خوشحال ہوگا یا بدحال ہو جائے گا، یا پریشان ہوگا یا پریشان نہیں ہوگا، خوش ہوگا. تو اصلی خوشی اور چین جو ہے سامعین کرام وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا سامعین کرام کہ جو اثرات ہیں، نیکی کے اثرات، صرف آپ کو یوم آخرت میں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ یہاں بھی اگر آپ نیکی کا راستہ اپنا لیں گے آپ کی روح کو سکون مل جائے گا، چین مل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جو نیکوکار ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں. فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے، بھلائی ہے. تو وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے. تو یہ ایک بات جو ہے عام طور پہ غلط فہمی میں ہم لوگ مبتلا ہیں کہ نیکی کا راستہ اختیار کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل حیات بنانے سے دنیا کی زندگی ہماری پریشان حال ہو جائے گی یا ہم بدحال ہو جائیں گے.
یہ ایک بہت گمراہ کن تصور ہے سامعین اکرام، شیطانی خیال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی ایسا نہیں کہا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مختلف آزمائشیں اور تکلیفیں، لیکن آزمائشوں اور تکلیفیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو برداشت کر سکتے ہیں وہ ہوں گی۔ ظاہر ہے وہ تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، وہ آزمائشات تو ہیں، تو آزمائشات کی کیا بات ہے؟ ایک میڈیکل کا لڑکا FRCS کر رہا ہے، MBBS کر کے وہ FRCS کر رہا ہے اور اس میں وہ محنت کر رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ محنت تو وہ کرے گا، تو اللہ کو مقصود بنا کے اگر آپ نے محنت اور مشقت کا راستہ اپنے لیے چن لیا ہے اور آپ اپنی قوتیں مال و جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھپا رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ بتائیے، کوئی بات ہے پریشانی کی؟ آپ تو آپ اللہ کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، حدیث کے الفاظ ہیں، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ من لہ المولا فلہ الکل، جو اللہ کا ہو گیا اس کا سب کچھ ہے۔ پھر وہ اقبال کی زبان میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس میں پریشانی یہ دیکھیں، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی آزادی کھو بیٹھیں گے۔ یقیناً آپ کی آزادی، آپ کو اپنی آزادی کھونی ہے، بلکہ آپ کو آزادی اپنی یعنی اپنا جو ارادہ ہے، اپنی جو خواہشات ہیں وہ قربان کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ یعنی یہ تو اس راستے کا تقاضا ہے کہ آپ خواہشات نفسانی کی بنا آپ زندگی نہیں گزاریں، بلکہ ہدایات خداوندی کے مطابق آپ زندگی گزاریں، تو اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ غلامی میں ہی نجات ہے، اور غلامی اللہ تعالیٰ کی سب سے اونچا درجہ ہے، جو انسانیت کا سب سے بلند ترین مقام ہے، وہ کیا ہے؟ بندگی رب۔ جب بندگی، اور اسی غلامی میں اصلی آزادی ہے سامعین کرام، جہنم سے آزادی ہے، پریشانیوں سے آزادی ہے، اور یہ ساری آزادیاں آپ کو مل جائیں گی اس غلامی کو، اللہ کی غلامی کو اختیار کر کے آپ کو یہ تمام آزادیاں مل جائیں گی۔ بہرحال سامعین کرام، یہ تھوڑی سی گفتگو تھی، اسی پر آپ غور کریں تو کافی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی برائیاں ہم ان سے مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے اچھے عمل کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون۔ Those who believe and do righteous deeds, we will remit their sins, and we will reward them according to the best of what they used to do. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔